بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ ہم غیر مسلموں کے پوچھے جانے والے عام سوالوں کے جوابات بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم 7ویں سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اردو کے بعد ان لوگوں کے لیے انگلش میں بھی ہم بیان کریں گے جو ہماری اردو زبان نہیں سمجھتے۔ آفٹر اردو we will describe in English also, so that which people can't understand English, Urdu, so that they can hear about this also. تو دوستو، سوال ہے، مسلمان جانوروں کو اذیت دے کر بے رحمی سے کیوں ذبح کرتے ہیں اور آہستہ اور دردناک طریقے سے کیوں مارتے ہیں؟ جس کا جواب ہے، جانوروں کو ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ جسے ذبیحہ میں کے نام سے جانا جاتا ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی طرف سے کافی تنقید کا نشانہ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس میں ایک سکھ اور ایک مسلمان کے درمیان جانوروں کو ذبیحہ سے متعلق بحث ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ایک سکھ نے ایک مسلمان سے پوچھا کہ آپ جانوروں کو دردناک طریقے سے گلا کاٹ کر کیوں ذبح کرتے ہیں، اس کی بجائے کہ ہم ایک ہی وار یعنی جھٹکا سے کرتے ہیں؟ مسلمان نے جواب دیا، ہم بہادر اور دلیر ہیں اور آگے سے حملہ کرتے ہیں، ہم مرد کا بچہ ہیں، تم بزدل ہے اور پیچھے سے حملہ کرتے ہو۔ لطیفے کے علاوہ مزید ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے جو ثابت کرتے ہیں کہ ذبیحہ کا طریقہ نہ صرف انسانی بلکہ سائنسی اعتبار سے بھی بہترین ہے۔ نمبر 1، جانور ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ۔ زکام ایک فعل ہے جو اصل لفظ زکات پاک کرنا سے ماخوذ ہے۔ اس کا لامحدود تزکیہ ہے جس کا مطلب ہے تزکیہ جانور کو ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ درج ذیل شرائط کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ جانور کو تیز دار چیز چھری سے ذبح کیا جائے۔ جانور کو تیز دار چیز چھری سے ذبح کرنا ہے تاکہ ذبح کی تکلیف کم ہو۔ سو گلے اور گردن کے تخنوں کو کاٹ دیں، ان کی ناڑیں جو ہے وہ کاٹ دیں۔ ذبیحہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ذبح شدہ۔ ذبح کرنا گائے ہوا کی نالی اور گردن میں خون کی نالیوں کو کاٹ کر کیا جاتا ہے، جس سے ریڑھ کی ہڈی کو کاٹے بغیر جانور کی موت واقع ہوتی ہے۔ خون بہانا چاہیے۔ سر کو نکالتے سے پہلے خون کو مکمل طور پر نکالنا پڑتا ہے۔ اس کا مقصد زیادہ تر خون کو باہر نکالنا ہے جو مائکرو جانداروں کے لیے ایک اچھے کلچر میڈیم کے طور پر کام کرے گا۔ ریڑھ کی ہڈی کو نہیں کاٹا جانا چاہیے کیونکہ اس عمل کے دوران دل تک پہنچنے والے عصبی ریشوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ خون کی نالیوں میں خون رک جاتا ہے۔ خون جراثیم اور بیکٹیریا کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے۔ خون جراثیم، بیکٹیریا، زہریلے مادوں وغیرہ کا ایک اچھا ذریعہ ہے، اس لیے ذبح کرنے کا مسلم طریقہ زیادہ حفظان صحت ہے کیونکہ خون میں زیادہ تر جراثیم، بیکٹیریا، زہریلے مادے وغیرہ جو کئی بیماریوں کا سبب ہیں وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، گوشت زیادہ دیر تک تازہ رہتا ہے۔ اسلامی طریقے سے ذبح کیے جانے والا گوشت ذبح کے دیگر طریقوں کے مقابلے میں خون کی کمی کی وجہ سے زیادہ دیر تک تازہ رہتا ہے۔ نمبر 4، جانور درد محسوس نہیں کرتا۔ گردن کی نالیوں کو تیزی سے کاٹنا درد کے لیے ذمہ دار دماغ یا اعصاب سے خون کے بہاؤ کو منقطع کر دیتا ہے۔ اس طرح جانور کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ مرتے وقت جانور درد کی وجہ سے نہیں بلکہ خون کی کمی اور جسم سے خون کے بہاؤ کی وجہ سے پٹھوں کے سکڑنے اور آرام کرنے کی وجہ سے لڑتا ہے اور کراتا ہے اور ہلتا ہے اور لاتیں مارتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں تمام ان اسلامی قوانین پہ مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ Now in English. Asslamoalaikum sisters, brothers and friends. We are describing to answers of most common questions asked by non-Muslims. Today we are answering of 7th question after Urdu. So, Islamic method of slaughtering animals appears ruthless. Question is, why do Muslims slaughter
the animal in a ruthless manner by torturing it and slowly and painfully killing it? Answer is, the Islamic method of slaughtering animals known as Zabiha has been the object of much criticism from a large number of people. Before I reply to the question, let me relate an incident about a discussion between a Sikh and Muslim regarding animal slaughter. Once a Sikh asked a Muslim, "Why do you slaughter the animal painfully by cutting the throat instead of the way we do with one stroke?" Jhatka, mean jhatka. The Muslim replied, "We are brave and courageous and attack from the front. We are mard ka bacha, mean mard ka bacha." It is in our language in Urdu. Macho man, mean macho man. You are crowds and attack from behind. Jokes apart, one may consider the following points which prove that the Zabiha method is not only humane but also scientifically the best. Islamic method of slaughtering animals, zakatum, is a verb derived from the root word zaka, to purify. Its inflective is tazakka, which means purification. The Islamic method of slaughtering an animal requires the following condition to be met. Animal should be slaughtered with sharp object, mean knife. The animal has to be slaughtered with a sharp object, knife, and is a fast way so that the pain of slaughter is minimized. Cut, wind, pipe, throat, and whistles of neck. Zabiha is an Arabic word which means slaughtered. The slaughtering is to be done by cutting the throat, windpipe, and the blood vessels in the neck, causing the animal death without cutting the spinal cord. Blood should be drained. The blood has to be drained completely before the head is removed. The purpose is to drain out most of the blood, which would serve as a good culture medium and microorganism. The obsidian cord must not be cut because the nerve fibers to the heart could be damaged during the process, causing cardiac arrest, strengthening the blood in the blood vessels. Blood is good medium for germs and bacteria. Blood is a good media of germs, bacteria, toxins, etc. Therefore, the Muslims' way of slaughtering is a more hygienic, and most of blood containing germs, bacteria, toxins, etc. The cause of several diseases are eliminated. Meat remains fresh for the longer time. Meat slaughtered for Islamic way remains fresh for longer time due to deficiency of blood in the meat and compared to the other methods of slaughtering. Number 4. Animals does not feel pain. The soft cutting of vessels of the neck disconnects the flow of blood to the nerve of the brain responsible for pain. Thus the animal does not feel pain. While dying, the animal struggles, right, shakes and kicks, and due to pain, but due to the constrictions of relaxation of the muscles, deficiency in blood, and due to the flow of blood out of the body. So friends, sisters and brothers, Allah Almighty give us permission to follow our beloved religious Islam according to Quran and Hadees. Amin. Sum Amin. Allah Hafiz.